السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر شاہد اور E4U ڈیجیٹل ٹی وی کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے لیٹس ٹاک، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس شو کے ہر ایپیسوڈ میں ہم نے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں بات کی ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی جو نافرمان قومیں تھیں اگرچہ تو ان کی تباہی جو ہے، ان پر عذاب جو ہے وہ اللہ کا وہ کون سا نازل ہوا، اس بارے میں ہم نے بات کی۔ ہمارے انبیاء کرام کی شادی اور ان کی اولاد کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ انفیکٹ ہم نے جتنے بھی ایپیسوڈز میں ہر نبی کی بات کی ہے تو ہم نے ان کی پوری زندگی کے جو واقعات جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی پایا جاتا ہے ان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح سے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس نبی کی کہانی پر بات کریں گے وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جنریشنز میں سے آگے چل کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ایک شخص کا نام سمود تھا اور اس کو شخص کی آگے سے جو اولاد تھی اس کو آگے سے قوم سمود کا نام دیا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس قوم سمود کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انفیکٹ حضرت صالح علیہ السلام خود بھی اسی قوم میں سے ہی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام جن کے بارے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، ان دونوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 100 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ہی قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھی 280 سال تھی۔ مطلب یہ کہ وہ بھی قریب 280 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانے کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے معجزات کے بارے میں پوچھیں، معجزات طلب کریں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے دیے ہوئے معجزات جو ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اگر ان کی قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی تھی تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے ڈراتے تھے تاکہ شاید اب وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن اگر قوم جو ہے پھر بھی ان کی بات نہیں مانتی تھی تو پھر اس قوم کے اوپر جو ہے اپنے ہی کفر کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی۔ مطلب یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ تو ایسے رہتے ہو جیسے کہ تم لوگوں کو اسی دنیا میں ہی رہنا ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی رحمتیں دی ہیں، یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجوروں کے درخت، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں وہاں پر یہ ساری نعمتیں وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آخر تمہیں اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر تراش کر اپنے گھر بناتے ہو وہاں پر یہ سوچ کر کہ شاید تم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، شاید تم اسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ تو تمہاری یہ سوچ جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ تم لوگ فساد پھیلانے والوں کی پیروی کرتے ہو تو ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسے ہی لوگوں کی پیروی کرتے رہو گے اور ان فساد پھیلانے والوں کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہیں کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی اور تم لوگ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تمہیں کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی اور اس کا حکم ماننے سے ہی مل سکتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ پھر بھی اپنے کفر پر قائم رہے۔ تو اس وجہ سے ان کی قوم میں سے دو گروہ جو ہیں، دو گروپس بن گئے، ایک وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان لے آئے اور دوسرے وہ جو اپنے کفر پر قائم رہے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہ لے کر آئی تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنی قوم کو عذاب سے بھی ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم آگے سے ان کو جواب میں یہی کہتی تھی کہ ہم پر لے آؤ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ مطلب یہ
کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس عذاب لانے کا تم دعویٰ کر رہے ہو ہمیں ڈرانے کے لیے، تو بے شک وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ تو اپنی قوم کے ایسا کہنے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں جن کو تم آرام سے استعمال کر رہے ہو، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو ان کے بدلے میں تم اپنی تباہی اور بربادی چاہتے ہو اور اپنے اوپر عذاب لانے کو طلب کر رہے ہو۔ یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ یہ قوم سمود جس وادی میں یہ لوگ رہتے تھے، اپنا بسر کرتے تھے، اس وادی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے ہجر کے نام سے۔ ہجر جو ہے یہ وہی وادی ہے جو مدینہ اور شام کے بیچ میں آتی ہے، اور قوم سمود جو ہے وہ اسی وادی میں رہتے تھے یہ سب لوگ۔ تو اس قوم کے لوگوں نے بھی اپنی طرف بھیجے ہوئے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تو یہ خیال رہے کہ جب کوئی بھی قوم ایک نبی پر ایمان نہیں لاتی، اس کی تکذیب کرتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ تمام انبیاء کرام جو ان سے پہلے بھی آ چکے ہیں ان سب کی تکذیب کر رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانے کی بھی تبلیغ دیتے تھے۔ تو جب ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لے کر آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی نہیں ایمان لے کر آ رہی اور ان سے پہلے بھیجے ہوئے نبی کرام پر بھی ایمان نہیں لے کر آ رہی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان سے یہ کہنے لگی کہ ہم تو تمہیں بہت بڑا عقل مند سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ہمارے مذہب میں ہماری مدد کرو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ غریبوں اور فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف یعنی کہ بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو ان کے یہ اچھے کام دیکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علم اور فضل کو دیکھتے ہوئے ان کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہماری مدد کرو گے، تو تم نے ہمارے ساتھ یہ بغض کیوں شروع کر دیا ہے؟ ہمیں تو تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو۔ تو اب تو ہمیں بھی تم پر بہت بڑا شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں کسی دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ اپنی قوم کی یہ ساری باتیں سننے پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی لیے میں تم پر بھی یہی مہربانی کر رہا ہوں اور تمہیں اس راہ پر چلنے کی ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے، اور تم لوگ اپنی بے عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خسارہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہتا ہے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی تبلیغ دینے کے باوجود بھی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لے کر آئے، ان کی باتیں نہیں مانی، ان کی تعلیمات کو رد کر دیا، تو ان پر بارش جو ہے وہ رک گئی، جس کی وجہ سے اس قوم پر قحط نازل ہو گیا اور یہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اور اس قحط کو بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہی جوڑ دیا اور کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہم پر بہت بدشگونی ثابت ہوئے ہیں، مطلب آپ ہمارے لیے بہت ان لکی ہیں، آپ کی ایسی باتیں کرنے سے، ان تعلیمات کی وجہ سے ہی ہم پر یہ قحط جو ہے وہ نازل ہو گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ میری وجہ سے نہیں، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر یہ بدشگونی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور تم پر یہ قحط نازل ہوا ہے، کیونکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اپنے ہی مذہب کو صحیح سمجھتے ہو، بت پرستی پر قائم رہتے ہو، جبکہ در حقیقت یہ سب کچھ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر بھی ان کی قوم جو ہے انہیں جواب میں جادوگر کہتی تھی اور کہتی تھی کہ تم پر شاید کوئی بہت برا جادو ہوا ہے، اسی وجہ سے تم ہم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی قوم جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہتی تھی کہ تم پر بہت کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس وجہ سے تمہاری عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور تم ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد یعنی کہ اپنے باپ دادا کے اس دین کو چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگ ہو کر تم ایک شخص کی تابع داری کیسے کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
اور وہ بھی کسی ایسے شخص کی جو کہ ایک انسان ہے، ہم لوگوں میں سے ہی ہے، تو ہمارے جیسا انسان جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کی بات نہیں مان سکتے۔ ایسا کام تو صرف دیوانے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو عقل مند لوگ ہیں، اور تم جیسے شخص کو ہی کیا اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا اپنی نبوت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ یہ جو شخص یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، یہ دعوی نبوت میں جھوٹے ہیں، اور یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہمارے سامنے شوخیاں مار رہے ہیں، اترا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی متکبر انسان ہے۔ یعنی کہ ان کی قوم جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو متکبر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس شخص کو اپنے اوپر بہت غرور اور تکبر ہے، ایک معمولی سا انسان ہے، تو اور ہمیں اس جو ہے یہ تبلیغ اور ایسی باتیں کر رہا ہے، تو ہم ایسے عام سے شخص جو بالکل ہمارے جیسا ہے اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو تب تک انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کیونکہ وہ تمام تعلیمات کو رد کر رہے ہیں، معجزات ثابت ہونے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ قوم عاد جو تھی، جو کہ ہم نے جس پر پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جب وہ تباہ ہو گئی تھی، اس پر عذاب آ گیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم ہے، قوم سمود جو ہے، یہ آباد کی۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں جو ہیں وہ عطا کیں۔ اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں کو بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنی کاریگری سے پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ہی ایک خوشحال قوم جو ہے وہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مالی وسعت بھی عطا کی تھی، تو اس کے باوجود بھی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو کہ ان کے سردار قبیلہ میں سے ہی تھے۔ مطلب یہ کہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے ہی حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی ساری تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان کی تعلیمات جب رد کر دی گئیں اس قوم نے، تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام نے معجزات طلب کیے۔ مطلب یہ کہ اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہ تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں میں تشریف لے کر آؤ، شہر سے باہر، ہمارے ساتھ شہر سے باہر چلو، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے اور تم اپنے معبود سے دعا کرنا، تو جس کی دعا قبول ہو جائے گی دوسرے لوگ اس کی تابعداری کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ایسا کہنے پر حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے بتوں سے جو ہے دعا کی اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر اس قوم کے ایک سردار نے، جس کا نام تھا سردار جندہ بن عمرو، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اور ایک چٹان کی طرف، ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا۔ یہ جو چٹان تھی اس کا نام کافیہ تھا، تو اس چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سردار نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کرو جو حاملہ ہو، تو اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کچھ نوافل جو ہیں وہ پڑھے، ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا جو ہے وہ قبول کی۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد وہ لوگ دیکھ رہے تھے اس چٹان کی طرف، اور انہوں نے دیکھا کہ اس چٹان پر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے کہ کسی جانور پر ہوتی ہے پیدائش کے وقت۔ مطلب یہ کہ وہ جو چٹان ہے وہ درد سے کراہنے لگی، اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چٹان جو ہے وہ پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اس اونٹنی کے جسم پر اون تھی اور یہ حاملہ تھی، اور یعنی کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بڑا تھا کافی۔ تو یہ نظارہ دیکھنے کے بعد وہ جو سردار تھا جنداب بن عمرو، جس نے حضرت صالح علیہ السلام نے اس حاملہ اونٹنی کے پیدا ہونے کا کہا تھا، وہ سردار اور اس کے ساتھ چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن کچھ اور سردار جو تھے وہ اور باقی کے جو لوگ تھے وہ پھر بھی ایمان لانے سے قاصر رہے، مطلب انہوں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آ سکے۔
اور اپنے کفر میں مبتلا ہی رہے۔ اور ان لوگوں کے سامنے ہی اس حاملہ اونٹنی نے بچہ پیدا کیا جو کہ بالکل اسی اونٹنی جتنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری جو ہے وہ اس اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن باقی تمام لوگوں کی، اور تمہارے جانوروں کی اور باقی کے وحشی جانوروں اور پرندوں کی۔ مطلب یہ کہ ایک دن اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی وہاں سے، اور باقی کے دن باقی سب مخلوق جو ہیں، انسان، باقی کے سب لوگ، باقی کے جانور پئیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایک دن اونٹنی کی باری اور پھر باقی لوگوں کی باری، تو اس طرح سے باری باری جو ہے یہاں سے پانی پیا جائے گا۔ تو جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی، تو وہ اپنے بچے کے ساتھ اس جنگل میں چرتی تھی اور وہاں سے پانی پیتی تھی اپنے بچے کے ساتھ، اور وہ سارا کا سارا پانی جو ہے اس ندی کا وہ اونٹنی اور اس کا بچہ جو ہے وہ ختم کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ جب پانی میں اپنا منہ ڈالتے اور جب وہ اپنا منہ اٹھاتے تو سارا کا سارا پانی انہوں نے پی لیا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ جو ہے وہ دیتی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے برتن جو ہیں وہ بھر لیتے تھے اس اونٹنی کے دودھ سے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ اونٹنی جو ہے وہ وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، اور وہاں کے جتنے بھی باقی کے مویشی اور جانور جو تھے وہ وہاں سے بھاگ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور سردیوں کے دنوں میں یہ اونٹنی جو ہے یہ جنگلات کے اندر جا کر چرتی تھی، تو وہ جتنے بھی وحشی اور جانور تھے وہ اس سے ڈر کر کھلی وادی کی طرف آ جاتے تھے۔ تو اس اونٹنی کے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہیں بہت ہی زیادہ مشکل جو ہے وہ درپیش آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے اپنے رستے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ اس اونٹنی کو مار دیں گے اور اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن ان کی جو قوم ہے انہوں نے یہ بات نہ مانی، وہ باز نہیں آئے اس بات سے، اور انہوں نے اونٹنی کی چاروں کونچے جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ کونچے جو ہیں بیسیکلی وہ اونٹنی کے یہ ٹخنوں سے اوپری حصے کو جو ہے کہتے ہیں، ایک قسم کی کہہ لیں کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم پر عذاب قریب آ چکا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے واقعے کے بعد جب کافروں نے جو ہے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، کونچے کاٹ دیں، تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن رہ گئے ہیں، اور اب تمہیں صرف 3 دن ہی اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اپنے گھروں سے فائدہ اور نفع حاصل کرنا ہے، اور ان 3 دنوں کے بعد تم سب لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو جب ان کی قوم نے ان سے یہ بات سنی تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یہ جو 3 دن ہے یہ ہمارے کیسے گزریں گے، مطلب یہ کہ ان 3 دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا عذاب آنے سے پہلے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، اور چوتھے دن تم سب پر عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد پہلے دن بالکل ان کے رنگ جو ہیں وہ زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے اور پھر سیاہ ہوئے۔ تو پہلے تو انہیں عذاب کے آنے پر یقین نہیں ہو رہا تھا، تو جس وجہ سے ان پر توبہ کرنے اور ایمان لانے کی توفیق جو ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن جب تک ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تو اس وقت انہیں عذاب کے آنے کا یقین ہو گیا۔ لیکن اب اس وقت وہ توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عذاب تو نازل بالکل ہو ہی چکا ہے، اور ویسے بھی نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ ساری نشانیاں ان پر ظاہر ہو گئی ہیں، عذاب آ چکا ہے، اور اب لاسٹ مومنٹ پہ ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں تو اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے بعد، اس قصے کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان 3 دنوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تو اس کے باوجود بھی ان کی جو قوم تھی وہ اپنے گناہ کرنے میں مصروف رہی، اور اس بات سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے چوکنا نہیں کیا تھا، اور اس دوران انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ بھی بنا لی تھی۔
تو ان لوگوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام کے بارے کو قتل کرنے کی سازش بنائی اور یہ سوچا کہ ہم پر جب عذاب آئے گا تو وہ تب کی تب دیکھی جائے گی، اس سے پہلے ہم صالح علیہ السلام کو اور اس کے مریدوں کو، یعنی کہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو ان 3 دنوں کے دوران جس رات کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا، تو اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جو ہے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے وہاں پر بھیج دیا۔ تو جب یہ لوگ اپنی بے نام تلواریں جو ہیں وہ لہراتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے برپا ہوئے، تو فرشتوں نے ان لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو پتھر تو نظر آتے تھے جو انہیں پڑ رہے تھے، لیکن انہیں پتھر مارنے والا کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو یہ تمام لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں قتل کرنے کی سازش کرتے ہوئے، تو ان سب لوگوں کو اسی وقت ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو رات تھی یہ اس مہلت کی بھی آخری رات تھی، مطلب یہ کہ یہ تیسرا دن ہی تھا، تیسرے دن کی رات تھی، اور اگلے دن ان پر عذاب ہی آنے والا تھا۔ تو یہ جو لوگ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے یہ تو اسی وقت فرشتوں کے پتھراؤ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے، اور جو باقی کے لوگ تھے وہ عذاب کے آنے کے بعد جو ہے اگلے دن، چوتھے دن وہ وہاں پر تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب زلزلہ تھا، اور آسمان کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی۔ تو اس قوم کو زمین کے عذاب یعنی کہ زلزلہ اور وہ بجلی کے کڑکڑانے کی آواز جو تھی، ان دونوں کے کو ملا کر زمین اور آسمان کے عذاب سے جو ہے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا ہے کہ نافرمان قوموں پر عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، لیکن اس قوم کے اندر ہی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بھی جو ایماندار لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، ان پر اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے، اور جو کفار ہیں وہ سب کے سب اس زلزلے اور بجلی سے تباہ و برباد ہو کے غرق ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اپنے اس ایپیسوڈ، اس کہانی کو بھی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ایک مختلف نبی کی کہانی اور ان کی کہانی سے ریلیٹڈ واقعات کے بارے میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔